علی کہاں ہے؟ رات کو باہر کیوں گیا ہوگا؟ تیز بھگو احمد! یہ چپل ہمارے پیچھے آ رہی ہے لگتی ہے۔ ایک پرانے اور بہت خوبصورت گاؤں میں جہاں ہری بھری کھیتے اور پرانے مکان تھے، رات کو ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی تھی، لیکن اس خاموشی کو توڑ کر آتی تھی چپلوں کی چپ چپ کی آوازیں، جیسے کوئی اکیلا اندھیرے میں چل رہا ہو۔ چھوٹا سا علی اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر یہ سنتا اور اس کی آنکھوں میں تجسس جاگ اٹھتا۔ اس نے اپنے دوست احمد سے کہا کہ ہم اس راز کو ضرور کھولیں گے، لیکن امی نے منع کیا۔ لیکن پھر بھی بچوں کی ضد نے انہیں رات کے اندھیرے میں باہر نکال دیا، اور پھر شروع ہوئی وہ ڈر اور سسپنس بھری رات۔ رات کے گہرے اندھیرے میں علی اور احمد پیڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اچانک وہی چپ چپ کی آواز قریب آنے لگی۔ دونوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ اندھیرا سایہ ان کے سامنے سے گزرا اور ہوا تیز ہو گئی۔ دونوں ڈر کے مارے بھاگنے لگے۔ گھر میں امی پریشان ہو کر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دونوں تیز بھاگتے ہوئے گھر پہنچے تو امی نے انہیں گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں ڈر تھا، لیکن امی کا پیار سب کچھ پرسکون کرنے لگا۔ لیکن اصل راز ابھی باقی تھا۔ صبح ہوتے ہی امی نے دونوں بچوں کو بٹھایا اور پیار سے سمجھانا شروع کیا۔ علی اور احمد حیران رہ گئے جب انہیں پتا چلا کہ وہ پرانی چپل ہوا میں لٹکتی ہوئی آواز کر رہی تھی۔ دونوں کو اپنے غلطی کا احساس ہوا۔ گاؤں میں پھر سے سکون آیا۔ علی نے اپنے ماں کے کندھے پر سر رکھا اور سمجھ گیا کہ بے وجہ ڈرنا اور بغیر پوچھے رات کو باہر نکلنا کتنا غلط ہے۔ صبح کی دھوپ میں گاؤں پھر سے کھل اٹھا اور بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اس دن کے بعد علی اور احمد دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ امی کی بات مانیں گے۔ دونوں کھیتوں میں کھیلتے ہوئے بہت خوش تھے۔ امی اپنے بیٹوں کو دیکھ کر ناز کرتی تھی۔ شام کو مسجد کے پاس بیٹھ کر علی نے اپنے دوست کو بتایا کہ تجسس اچھی چیز ہے، لیکن حد میں ہونی چاہیے۔ گاؤں کے لوگوں نے نوٹس کیا کہ اب راتوں میں وہ پرانی آوازیں نہیں آتی تھی۔ سب کچھ پرانے گاؤں کی طرح خوبصورت اور پیار بھرا ہو گیا تھا۔ رات کو اب گھر میں بھی سکون تھا۔ علی نے اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی اور سکون سے سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو چہرے پر نئی چمک تھی۔ دوستوں کے ساتھ کھیلتے وقت ہنس ہنس کر وہ پرانی رات کی بات بتا رہا تھا۔ پورا گاؤں ایک خوبصورت تصویر بن گیا تھا۔ ہری بھری کھیتے، مسجد کی آواز اور علی کی ہنسی۔ علی کو اب سب کچھ بہت صاف سمجھ آ گیا تھا۔ نئی صبح کے ساتھ نئی سمجھ آئی۔ علی اور احمد کھیلتے ہوئے اب بے فکر تھے۔ امی دور سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شام کو مسجد کے سامنے علی نے دل سے دعا کی۔ اس رات گاؤں میں پھر سے پوری خاموشی تھی، لیکن اب یہ خاموشی ڈر نہیں، سکون لا رہی تھی۔ علی نے دل میں سوچا کہ زندگی حد میں جینے سے ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ گاؤں والے بھی اس چھوٹی کہانی سے سیکھ رہے تھے۔ امی نے علی کو گلے لگایا اور کہا کہ اس کی سمجھ انہیں بہت خوشی دے رہی ہے۔ دونوں بچوں نے پرانی چپل کو دیکھ کر ہنس ہنس کر بات کی اور پورا گھر خوشی سے پھر بھرا ہوا تھا۔ علی نے سب بچوں کو اپنا سبق بتایا کہ رات کو بے وجہ باہر مت نکلو۔ گاؤں کے لوگ ان کی بات سن کر سوچنے لگے۔ امی اور بیٹا ایک ساتھ کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایمان اور پیار چمک رہا تھا۔ اور یوں ایک عجیب سی رات نے علی کی زندگی بدل دی۔ اس نے سیکھا کہ تجسس اچھی چیز ہے، لیکن حد میں۔ رات کو والدین کی بات مانو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور بے وجہ مت ڈرو۔ پورا خوبصورت گاؤں پھر سے سکون سے بھرا ہوا تھا۔ علی، امی اور احمد سب مل کر مسکرائے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ کہانی ہم سب کو یاد دلاتی ہے کہ چھوٹی سی غلطی بھی بڑا سبق دے سکتی ہے۔